آپ نے سنا ہوگا، تو نے کیسا روگ لگایا، تو نے کیسا روگ لگایا، پگلی میں کہلاؤں ہے، کب تک اپنے من کو ساجن، کب تک اپنی میں من کو ساجن یادوں سے بہلاؤں، پیار تھک جائے گا، پیار بسر آئے گا، میری خوشبو رچی ہے ہواؤں میں، آنکھوں میں چھپاؤں گی، آنکھوں میں چھپاؤں گی، آجا میرے پردیسی، تو نہ آیا تو میں مر جاؤں گی۔ سنا ہے، سنا ہوگا ضرور، 70 71 72، اور یہ بھی سنا ہوگا، میری زندگی کے اندھیروں میں آ کے، میری زندگی کے اندھیروں میں آ کے، چراغ محبت جلا دینے والے، تیرا شکریہ میرے دل کی محفل سجا دینے والے۔ سنا ہو، یہ اشعار ہیں۔ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر کا سننا مباح ہے، مباح ہے یعنی گناہ نہیں ہے، شعر کا سننا مباح ہے، بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو، صحیح، اور مجازی محبت اور نفس کی اس میں شہوانیت کی شمولیت نہ ہو، تو پھر یہ مباح ہے۔ فیاض ہاشمی صاحب ہوتے تھے، ایک زمانے میں کہتے تھے نغمہ نگار فیاض ہاشمی موسیقی ترتیب فلانا، انہوں نے تو بہت سارے نغمے، بہت ساری شاعریاں کی، بہت فلم سازوں نے اپنے فلمی نغموں کے لیے ان کے اشعار کو خریدا۔ انہوں نے وہ خود فرمایا ہم اپنے تصور سے لکھتے ہیں، سننے والے اپنے تصور سے سنتے ہیں۔ انہوں نے قوالیاں بھی بہت لکھی ہیں، اور یہ جو ابھی 2 نغمے آپ نے سنا یہ انہیں کی شاعریاں ہیں، ان کی شاعریاں، میری زندگی کے اندھیرے میں آ کے چراغ محبت جلا دینے والے، تیرا شکر ہے، وہ تو اپنے شیخ کو کہتے ہیں، اور وہ شیخ کو کہ وہ اپنے رب کو کہہ رہے ہیں نا کہ تو نے کیسا روگ لگایا، پگلی میں کہلاؤں۔ کتنے پھرتے مجذوبوں کو لوگ دیوانہ پاگل کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ کب تک اپنے من کو یادوں سے بہلاؤں، یعنی یادوں سے کب تک سامنے آ جا، وہ اس تصور، یہ بھی انہی کے ہیں۔ اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا، سویرے سویرے خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا، سویرے سویرے۔ یہ ان کی شاعریاں ہیں۔ فیاض احمد فیاض، ہم چھوٹے ہوتے تھے سنتے تھے وہ ریڈیو میں، وہ تو حضرت کے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد 10 سال کے بعد صوفی نذیر مجھے کہتا ہے یہ شیخ طریقت ہے چشتیہ سلسلے۔ میں نے کہا چلو مجھے ملاؤ بھائی۔ یہاں سے ہم نکلے بھائی، گاڑی بگاڑی، مزدہ بمزدہ، 3 مزدائیں کر کے ان کے گھر تک پہنچے، دستک دی، ان کی بوڑھی اہلیہ نے آواز دی کون ہے؟ تو صوفی نذیر نے کہا جی ہم حضرت کے چاہنے والے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں۔ اندر سے خاتون جواب دیتی ہیں حضرت بہت بیمار ہیں، ہل نہیں سکتے، ملنے جیسے نہیں ہیں۔ پھر ہم مل تو نہ سکے، لیکن وہ بڑے صاحب دل تھے، فیاض احمد ہاشمی صاحب۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر کا سننا مباح ہے، شعر کا سننا جائز، یعنی مباح ہے کا مطلب یہ ہے ناجائز نہیں،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار سنے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو شعراء رسول کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر کہا کرتے تھے۔ عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے، پہلے بتوں کی شان میں شاعریاں کرتے تھے، جب اسلام لے آئے تو آقا علیہ السلام کی شان میں کیسی کیسی شاعریاں۔ حضرت حسان بن ثابت، خلقت کیف کما تشاء، کہ رب نے تجھ کو ایسے بنایا جیسے تو نے خود چاہا، جیسا ویسا بنایا، یعنی آپ کو بناتے وقت آپ کی مرضی پوچھی۔ یہ شاعری ہے، حضور سن کر جھومتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک بعض شعر حکمت سے بھرے ہوتے ہیں، بعض شعر حکمت سے بھرے، ان میں کوئی زومانی بات ہوتی ہے بڑی، جیسے ابھی میں نے چند اشعار آپ کے سامنے پیش ہے، بڑے زومانی بات۔ جی سبق فرمایا الحکمت مادۃ المومن حیث وجدہا فہواہ بہا، حضرت میرے آقا علیہ السلام فرماتے دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ فرمایا جہاں اسے پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے وہ مومن۔ شعر سے مراد وہ شعر جس میں دانائی ہو، حکمت ہو، ہے نا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، اس وادی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی قرآن، نہیں تیرا نشے من قصر شاہی کے گنبد پر، قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ اقبال مجھے محبت ہے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ ہے حکمت بھرے دانائی بھرے اشعار۔ دانائی حکمت مومن کی کوئی ہوئی چیز ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماوے جو اس سے غائب ہے جہاں بھی اس کو پائے وہی اس کا مستحق ہے۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے سچا کلمہ جو کسی عرب نے کہا وہ لبید شاعر کا شعر ہے، جس میں وہ کہتا ہے آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے۔ اب یہ شاعری کر رہے ہیں نا، تو حضور نے ان کی تعریف فرمائی کہ سچا کلمہ جو کسی عرب نے کہا وہ لبید شاعر نے کہا۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے، اس کے سوا ہر ایک نعمت بہرحال زائل ہونے والی ہے۔ حضرت عمر بن الشرید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شعر پڑھنے کا فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے فرمایا کیا تم امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں سے کچھ سنا سکتے ہو؟ پس میں نے 100 اشعار پڑھے۔ ہر شعر کے اختتام پر آپ فرماتے اور پڑھو اور پڑھو۔ باری صاحب کہتے ہیں وہاں لاہور میں ابا جی نے وہاں دورے میں وہاں کے مقامی ساتھی سے فرمایا کوئی گانا سناؤ بھائی، کوئی نغمہ تو سناؤ۔ تو اس نے آنکھیں بند کر کے جھوم کے کہنے لگا
100 برس کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ ٹائم سے چکی 9۔ اور پڑھو، حضور نے فرمایا اور پڑھو، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ امیہ شیروں کی حد تک تو مسلمان تھا، شیروں کی حد تک تو مسلمان تھا۔ اس طرح کی حضور اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایات آتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شعر کہتے بھی تھے، لیکن لوگوں نے اس معاملے میں غلط روش اختیار کی ہے۔ اب کچھ لوگ تو ہر قسم کے اشعار سننے کو حرام کہتے ہیں، یا آج کل کے جیسے خشک ملا دن رات مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ شاعری بری ہے، خود غیبتوں میں لگے رہتے دن رات مومنوں مسلمانوں، اور کچھ لوگ ہر قسم کے اشعار کو سننا کہنا حلال کہتے ہیں۔ اس معاملے میں پھر ایک دوسرے کے خلاف دلائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد ان کے اقوال کی تائید یا تردید یا ان کے سماع کی حمایت مخالفت نہیں، لیکن مشائخ تصوف رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں اندازہ وہ ہے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کے بارے میں استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شعر ایک ایسا کلام ہے جس کا اچھا اچھا ہے اور برا برا ہے۔ یعنی جو کچھ نثر سننا حلال ہے، مثلا دانائی، واعظ، نصیحت، حق تعالیٰ کی نشانیوں میں استدلال، مظاہر قدرت میں غور و فکر۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا، یہ شاعری ہے۔ مظاہر قدرت میں غور، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، مظاہر قدرت میں غور و فکر کر کے اس پر شاعریاں ہاں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح اس حسن و جمال کو دیکھنا جو آفت میں ڈال دے حرام ہے، اس طرح اس شعر نظم کو بھی سننا حرام ہے، ممنوع ہے جو آفت میں ڈال دے۔ پھر اس طرح اس کی صفت کو اس انداز میں سننا بھی پھر حرام اور ممنوع ہے۔ جو شخص اس چیز کو مطلقاً حلال کہتا ہے، دیکھنے اور سننے کو حلال کہنا چاہتا ہے، تو یہ کفر اور بے دینی ہے۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے میں تو محبوب کی آنکھ، خد و خال و زلف کی وغیرہ کی تعریف کرتا ہوں، میں تو ان تمام چیزوں میں حق کو سنتا ہوں، حق کو دیکھتا ہوں، حق کو طلب کرتا ہوں، تو اسے لازم آتا ہے کہ یہ دوسرے آدمی سے کہے میں اس لیے ایک آدمی کو دیکھنا جائز سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسرا اس کی صفات سننے کو جائز سمجھتا ہے، دوسرا میں اس بنیاد پر اس کو دیکھنا روا سمجھتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں اس میں حق کو تلاش کرتا ہوں، کہے کہ کسی معنی کے ادراک کے لیے، ایک طرح میں اس کو چاہتا ہوں، دوسری طرح چاہنے سے زیادہ بہتر تو نہیں ہوتا۔ یوں تو تمام کی تمام شریعت پھر باطل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور تو کہتا ہے کہ ہم اس میں چہرہ جمال میں حق کو دیکھتے ہیں، نہیں تو آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ یہ بڑی واضح گمراہی ہے۔
نامحرم کے کسی غیر محرم کو چھونے کی ملامت پھر تو ختم ہو جائے، پھر شرعی حدود کی تمام ساقط ہو جائے، اور یہ پھر بڑی واضح گمراہی ہے۔ جب جاہل نام نہاد صوفیوں نے حال میں مستغرق سما کرنے والوں صوفیوں کو دیکھا کہ وہ سما کر رہے ہیں، جاہل نام نہاد صوفیوں نے حال میں غرق سما کرنے والے صوفیوں کو دیکھا وہ سما کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے حال سے یہ سمجھا کہ شاید وہ یہ نفسانی خواہش سے سما کر رہے ہیں، چنانچہ جب ان کو اس حالت میں دیکھا کہنے لگا سما حلال ہے، اگر حلال نہ ہوتا یہ حضرات بھی نہ کرتے۔ اس طرح ان جاہل صوفیوں نے ان کی تقلید کی، ظاہر کو اختیار کر کے باطن کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ خود بھی ہلاک ہوئے، پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ اس زمانے کی آفات میں سے ایک ہے۔